بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان امید ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آفیشیل چینل۔ پاسبان امید ویلفیئر فاؤنڈیشن بنانے کا بنیادی مقصد خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، خواتین کے لیے ایفرٹس کرنا ہے، مستحق اور بے سہارا خواتین کے لیے ورک کرنا ہے، اور جو سہولیات ہم ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے دے سکتے ہیں وہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ان کو وہ سب کچھ پرووائڈ کرنا ہے۔ کچھ فیمیلز ہم سے اس حوالے سے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ اگر کسی پرائیویٹ سیکٹرز میں، کسی فیکٹریز وغیرہ میں یا کسی کال سینٹر میں ان کو کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جاب وغیرہ پرووائڈ کریں۔ سب سے پہلے تو میرا ان خواتین کے لیے یہ میسیج ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں باہر جاب ہونی چاہیے، اور اگر کہیں جاب اویلیبل ہے تو ہم اس حوالے سے ان کو بتائیں اور ان کو وہاں پر جاب دلوا دیں۔ دیکھیں، باہر کی دنیا کے حالات کسی بھی خاتون کی جاب کے لیے سازگار نہیں ہے، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے بھی سازگار نہیں ہے، اور شریعت کے مطابق بھی ایک خاتون کے لیے باہر جاب کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم آپ کے ان احساسات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتی ہیں، آپ اپنے شوہر کا سہارا بننا چاہ رہی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے فیوچر کے لیے اچھا سوچتی ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے اچھا سوچتی ہیں، آپ اس کا ایک بازو بننا چاہ رہی ہیں، اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ باہر جاب کریں گی تو اس سے کافی فرق پڑے گا، انکم پہ فرق آئے گا اور آگے آپ کے حالات تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں، آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کر سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، درست ہیں، آپ کی سوچ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں کسی بھی خاتون کے لیے جاب کرنا بالکل بھی مناسب چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، روزگار کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں نا، تو اگر آپ کا اپنا مقصد صرف اپنی زینت دکھانا کے لیے باہر نکلنا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں آن لائن ارننگ کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اور اگر آپ آن لائن ارننگ کے حوالے سے نالج نہیں رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ گھروں کے اندر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں چھوٹے پیمانے پر، ٹھیک ہے؟ اس سے ریلیٹڈ ہم آپ کی بالکل مدد کریں گے۔ ہر وہ خاتون، ہر وہ لڑکی جو یہ چاہتی ہے کہ وہ گھر میں چھوٹے پیمانے پر اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر سکتی ہے، تو اس کی بہت ساری آپشنز ہیں، بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کی اس حوالے سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ خواتین گھر میں یہ بھی کریں تو یہ بھی کریں۔ ان سب کی باتوں میں بھی نہیں آ جانا، جو صرف آپ جانتی ہیں آپ نے صرف وہ کرنا ہے، یا جو آپ کر سکتی ہیں آپ نے صرف اس کو چوز کرنا ہے، تو وہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے، مخیر حضرات کے تعاون کے ساتھ، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ناظرین و سامعین، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا دیا ہوا پیسہ بالکل مناسب جگہ پہ پہنچائیں گے بھی، لگائیں گے بھی، اور ہم اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بندوبست بھی کریں گے کہ وہ اپنے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے کا خواتین کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں خواتین کو جو ہم جاب کرنے سے منع کرتے ہیں، اگر اس کی ڈیٹیلز کے اندر جائیں تو بہت ساری چیزیں جاتی ہیں، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو اس میں معاشرتی آ جاتی ہیں، لیکن ٹاپ سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کے بعد پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور دلیل، اور پھر کوئی اور کسی معاشرتی برائی، پھر کوئی خاندانی برائی، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا وہی آپ کے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی عزت اسی کے اندر ہے کہ آپ گھر میں شہزادیوں کی طرح بیٹھیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو خدا نے آپ کی ذمہ داری دے دی ہے، تو کیا یہ آپ کو عزت ہی نہیں دی؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ آپ خود سے باہر کمانے جائیں گے تو اس میں آپ کی عزت ہے، آپ شہزادیوں کی طرح بیٹھیں، اور یہ مرد حضرات آپ کے لیے کما کر لائیں اور آپ کی ضروریات کو پورا کریں گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر، تو اس میں آپ لوگوں کی عزت ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے عزت دار ہی سمجھیں، اپنے یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ باہر نکلیں گی تو آپ اپنی عزت کو کم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر جو ڈیٹیل میں بات ہے جو وہ ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کے کمنٹس وغیرہ بھی آ جائیں گے اور پرسنل میں بھی آپ لوگوں کے میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی۔ آج جو ہم یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ ان کے لیے باتیں تھیں اندر جو ابھی تک بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے، شاید وہ ہماری بات سن کر اس بائیکاٹ مہم کا حصہ بنے، اور آپ لوگ جو یہ ویڈیو سنتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی بات سنتے ہیں، ان کو ان لوگوں تک پہنچایا کریں جن تک ابھی تک یہ باتیں نہیں پہنچی، یا جو ان پر ابھی تک عمل نہیں کر رہے، ان کو گائیڈ کیا کریں، پیار کے ساتھ سمجھایا کریں، زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔
ہر انسان اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے اچھے ڈیسیجن لیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہو، امت مسلمہ کے بعد پوری انسانیت کو بھی فائدہ ہو۔ اس طرح کے ڈیسیجنز لینے چاہیے۔ صرف اس طرح کا ڈیسیجن نہ ہو کہ میں تو یہ چیز پسند کرتا ہوں تو اس کے بعد بے شک ساری دنیا کا نقصان ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو کچھ ایسی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر لیں جس سے لوگوں کو فائدہ، مخلوق کو فائدہ دینے والے بنے۔ تو مخلوق کا فائدہ اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ ان علاقوں کے اندر ہاسپٹلز تک ختم کر دیے گئے ہیں، ان علاقوں میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ان علاقوں میں خواتین کو، بہنوں کو، ماؤں بیٹیوں کو، بھائیوں کو، ہماروں کو، ان کو شہید کیا گیا۔ تو کچھ ایسے فیصلے لیں جن سے ان کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلی چیز اور آپ کے جو کرنے کا کام ہے، جو آپ ہم میں سے ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسرائیلی پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں۔ ابھی آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بائیکاٹ سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اور اگر پڑتا ہے تو کتنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا اور اس کے بعد آپ لوگ خود آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کس طرح سے فرق پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی پارٹیز ہوتی ہیں، جو کسی بھی جگہ پر کوئی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی ہوتی ہے، یا جو بھی ایونٹ ہمارے ہوتے ہیں وہاں پر پیپسی اور کوک وغیرہ یوز کی جاتی ہیں۔ تو اگر ان ایونٹس کے اندر لوگوں نے جو بائیکاٹ مہم کا حصہ بنے، انہوں نے یہ پیپسی اور کوکا کولا یوز کرنا چھوڑ دیں، تو اس کے بعد اور اس کے علاوہ گھروں کے اندر جو لوگ یہ پروڈکٹس یوز کرتے تھے، اس کے علاوہ عید کا سیزن، عید الاضحیٰ کے جو دن ہے وہ باقاعدہ طور پر سیزن ہے ان کا پیپسی اور کوکا کولا کی مصنوعات کی سیل کا، تو اس کے اندر جو لوگ بائیکاٹ کر رہے تھے ان کا، انہوں نے اس مصنوعات کو پرچیز نہیں کیا، تو اس سے کتنا فرق پڑا۔ ایک دوست تھے جو کوکا کولا کی کمپنی میں بہت اعلیٰ پوسٹ پر تھے اور بہت محنتی اور دیانتدار قسم کے آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں لوگ، اور جو کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ بائیکاٹ کا کہہ رہی ہیں، جس کے اندر ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پارٹی ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی کچھ ایسے دینی لوگ بھی ہیں، اور جو بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کیا اس بائیکاٹ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ آپ دونوں بتا دیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، اتنا اثر پڑا ہے کہ بتا ہی نہیں سکتے ہم آپ کو، کیونکہ جو صرف سیزن تھا نا، سیزن کے اندر صرف خیبر پختونخوا میں جو کے پی کے ہے، وہاں پر کم از کم فروخت 2 ارب روپے ہوتی تھی، صرف کے پی کے میں کتنی 2 ارب روپے فروخت ہوتی تھی سیزن میں، اور ڈیلرز کا مال پورا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ اس طرح ہو چکی ہوئی ہے کہ ڈیلر کے پیچھے کمپنی بھاگ رہی ہے کہ مال اٹھانے، اور ڈیلر کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنی سیکیورٹی آپ کے پاس جمع کروائی تھی وہ آپ ہمیں واپس دیں، کیونکہ آگے کوکا کولا کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا۔ صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ کمپنی جو ہے اب ڈائریکٹ ہول سیلرز کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے۔ کمپنی کے جو مینیجرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایریا مینیجر، ریجن مینیجرز وغیرہ جو ہیں، وہ ہول سیلرز کے لیے آفر اب ڈائریکٹ دے رہی ہے کہ جو کاٹن انہیں تقریباً 750 روپے میں پہلے فروخت کرتے تھے، ابھی وہ 550 روپے میں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے اس کے اندر حج اور عمرہ والے پیکیجز دینا شروع کر دیے ساتھ میں، کہ آپ یہ خریدیں، اس کے اندر سے آپ کو عمرے کا پیکیج نکلے گا۔ آپ اپنی عقل سے سوچیں کہ جو اسرائیل فلسطین کو تباہ و برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے، جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کہ ایک دہشت گرد ریاست ہے، وہ لوگ آپ مسلمانوں کو حج اور عمرہ کروانے کے لیے پیپسی پلائے گا کہ آپ یہ پیو، اور اس کے بعد آپ کا حج عمرہ ہم لوگوں نے کروانا ہے، آپ کا حج عمرے کی ذمہ داری وہ اٹھا لے گا۔ تو یہ ان کی صرف پھینکے ہوئے جال ہیں، آپ نے ان کی چالوں میں نہیں آنا، ان کے جال میں نہیں پھنسنا۔ اس دوست نے میں یہ بتایا کہ انٹرنیشنل سطح پر اب جو میٹنگ ہوگی کمپنی کی، یہ بھی وہاں سے ہمیں پتا چلی اس بھائی سے بات، کہ انٹرنیشنل لیول پر اب جو کمپنی کی میٹنگ ہوگی، جس میں پوری طرح سب سے ضروری یہ چیز ڈسکس کی جائے گی کہ بائیکاٹ کو ختم کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو مختلف سکیمز ان کی بتائیں گے، وہ آپ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف بائیکاٹ کو ختم کرنے کے طریقے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز ان کی ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے اس کے اوپر نہ ورک کرتے ہیں، نہ اس کے اندر اتنا دھیان دیتے ہیں، ہم تو اس چیز پر لگے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، ہم اس کو سکرول کر کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، وہ ان کی ڈیلی روٹین لائف کا یہ حصہ، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے اور یہ کام کس طرح سے نہیں کرنا، آپ لوگوں تک اپنی چیز کس طرح سے پہنچا دیں۔ تو وہ یہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کے باقاعدہ طور پر میٹنگ کے اندر یہ مین پوائنٹس اٹھائے جائیں گے۔
और इस्लामी ममालिक के अंदर से दोबारा से जो काम उस तरह जिस तरह पहले था उनका चल रहा सीजनल, उस तरह से किस तरह से शुरू किया जाएगा। इसके अंदर आगे ये चीज भी मुतवक्किल है कि हो सकता है कि वो कंपनी का नाम चेंज करें। थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि कोका कोला एक ब्रांड चलता रहा है, तो इसका नाम चेंज करने के बाद हो सकता है कुछ दूसरी प्रोडक्ट जो इन्हीं की कंपनी से निकले लेकिन उनका नाम किसी और तर्ज का हो। तो बायकाट से क्या फर्क पड़ा कि पाकिस्तान से सीजन में सिर्फ 22 से 25 अरब रुपए ये कंपनी कमाती थी। पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से 22 से 25 अरब रुपए ये इसराइली कमाते थे कोका कोला के, और इस वक्त पूरे सीजन में सिर्फ 2 अरब रुपए भी ये नहीं कमा सके। तो आप ये सोचें कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो साफ मतलब यही है कि बायकाट को जारी रखना चाहिए। हर एक दोस्त हमारा, हर एक देखने वाला हमारा, हर एक सुनने वाला, कोई भी इसराइल यूरोप के मुल्कों की प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करो। हमारी सोच ये होती है कि मैं एक बोतल छोड़ूंगा और एक टेस्ट छोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है। आप छोड़ोगे, मैं छोड़ूंगा, 50 बंदे और छोड़ेंगे, एक पूरा शहर छोड़ेगा, जब लाखों लोग छोड़ेंगे फर्क पड़ता है, और बिल्कुल पड़ा भी है। लेकिन बात किस चीज की है? थोड़ी सी गैरत की, थोड़ी सी गैरत करनी है। जब आपने कर ली तो माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का जो बायकाट ये चल रहा है इसी तरह ही चलता रहेगा और इससे ज्यादा चलेगा। ठीक है, इसराइल की और कादियानियों की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। इसराइल की और कादियानियों की कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें। ये हमारे पैसे से हमारे ही मुसलमान भाइयों पर, हमारे मुसलमान बच्चों पर, हमारे मुसलमान बहनों पर बम गिराते हैं, उनके सीनों में गोलियां चलाते हैं। ये हमारा ही पैसा होता है जो उनके ऊपर बरसता है। अगर हम एक और बहुत बड़े कारोबारी जगह का जिक्र करें तो वो पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ पर इसराइली प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा बिजनेस होता है। आप कराची से लाहौर तक जाने वाली ट्रेन के अंदर अगर बैठ जाएं और हर स्टेशन पर आप उतर कर देखें तो आपको इसराइली प्रोडक्ट ही हर एक कैंटीन पर, हर एक दुकान पर, जितने भी कैबिन्स प्लेटफॉर्म पर बना रखे हैं उनके अंदर आपको सिर्फ इसराइली प्रोडक्ट्स ही नजर आएंगे। ये बकायदा तौर पर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बकायदा तौर पर उनके साथ इनके एग्रीमेंट्स हैं कि इन्होंने उन्हीं की प्रोडक्ट्स को रखना है। आपको पूरे सफर के अंदर, लाहौर से जो कराची तक का सफर है, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी मशरूब कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट किसी भी कैबिन में नहीं मिलेगी। आपको हर जगह पर ये नजर आएंगी। अब गर्मी के मौसम में जो लोग वहां ट्रैवल कर रहे हैं उनकी मजबूरी है कि वो पीने के लिए पानी का इस्तेमाल तो वो करेंगे। हमारे जो दोस्त ये कहते हैं कि हमारे तो हर तरफ जो है यही प्रोडक्ट्स है, यही चीजें बिक रही हैं और ये हमारी जरूरियात जिंदगी का हिस्सा है, तो हम एकदम से कैसे ये सब कुछ छोड़ सकते हैं या इनका अल्टरनेट हमारे पास कोई नहीं है। तो मैं आपको एक और भाई का वाकया बयान करता हूँ। हमारे एक दोस्त जो लाहौर से कराची तक का सफर कर रहे थे वाया ट्रेन, तो रास्ते में जब वो अपनी फैमिली के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने किसी स्टेशन पर उतरते हैं और वो एक कैबिन में गए, वहां पर उन्होंने जाकर कोल्ड ड्रिंक्स की आइटम्स के बारे में पूछा तो वहां देखा कि पेप्सी और ये कोक, मतलब कि टोटल इसराइली प्रोडक्ट्स ही, क्योंकि ये पूरे रूट के ऊपर आपको पाकिस्तानी मशरूब कहीं भी नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलेगी। टोटल जो मैंने आपको पहले बताया कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि इन्होंने यही प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल करनी है। लोगों की मजबूरी है, लोगों को रास्ते में कोई और प्रोडक्ट मिलते ही नहीं, तो वो फिर मजबूर हैं यही इन्हीं की प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। लेकिन अब उनकी मैं आपको बात बताऊं तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ये प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो दूसरी डिमांड उन्होंने ये की कि हमें फिर आप मिनरल वाटर दे दें। ठीक है, बोतल को छोड़ देते हैं, अगर नहीं बोतल पियेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा हमारा, बल्कि हो सकता है पीकर नुकसान हो जाता है, छोड़कर फायदा ही है, पैसे का भी और सेहत का भी। तो उन्होंने मिनरल वाटर की डिमांड की। अब जब उसने मिनरल वाटर वाली बोतल सामने रखी तो वो भी पेप्सी कंपनी की। ठीक है, तो उन्होंने जब वो चीज देखी कि ये भी पेप्सी कंपनी की मिनरल वाटर की बोतल सामने है, तो उन्होंने मिनरल वाटर को भी उस आदमी की तरफ वापस कर दिया कि भाई हम ये लेने के हक में ही नहीं है, हम इसे लेना पसंद ही नहीं करते, हम इस इसराइली कौम का पानी पीना भी पसंद नहीं करते जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया वहां पर। तो जब उनसे ये कहा गया कि आपके बच्चे वहां पर पानी की से बैठे हुए हैं तो अपने बच्चों को पानी तो पिलाए ना आप जाकर। उनके अल्फाज क्या थे कि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ रोते हुए पानी से, मेरे जहन में वो एक अक्स बनता है जो फलस्तीन के बच्चे भूखे और प्यासे रो रहे हैं वहां पर। मेरे बच्चे तो सिर्फ पानी की वजह से रो रहे हैं, उन बच्चों के तो चीथड़े उड़ा दिए, किसी के बाजू काट दिए, किसी की टांगे उड़ गई, किसी के खोपड़ियां उड़ा दी, बम से, गोलियों से मार दिया गया। वो बच्चे जो वहां पर तड़प रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो सिर्फ पानी से तड़प रहे हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि मेरे पास एक पानी वाला कूलर है, मैं किसी भी स्टेशन पर उसको पानी से भर लूंगा, जो हमारे अपनी सरजमीन का पानी है यहाँ से भर लूंगा, उसके अंदर बर्फ डालेंगे, यहां से कराची तक ठंडा पानी पियेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सबसे ज्यादा सब्र वाली कौम ही मुसलमान कौम है।
تو ان کی سوچ بہت ہی اچھی تھی, ان کی سوچ ایک بہت ہی اعلیٰ لیول کی تھی. وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی فیملی میں بیٹھ کر وہ کس کا سوچ رہے ہیں؟ وہ فلسطین کا سوچ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا صبر ہم لوگوں کو عطا کیا کہ 12 گھنٹے ہم تو ویسے ہی پیاسے رہتے ہیں, 12 سے 14 گھنٹے ہم پیاسے رہتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر. وہ روزہ کس وجہ سے ہے؟ تاکہ ہمیں دوسرے کا احساس ہو, ہمارے دل کے اندر کسی اور کا احساس ہو, دوسرے مسلمانوں کا, دوسرے انسانوں کا احساس ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب ہم احساس نہیں کریں گے, ہم پھر اسی کے اندر اپنی انویسٹمنٹ, اپنا پیسہ انہی کو دے رہے ہیں جو کہ انہی کا نقصان کریں گے, جو دنیا کے سب سے بدترین دہشت گرد ہیں. اسی وجہ سے یہ اسرائیل دہشت گرد ہے. ہم آپ کو اگر ان بچوں کی تصاویر دکھا دیں, ان شہداء کی تصاویر دکھا دیں, تو آپ نہیں دیکھ سکتے. نہ ہماری خواتین دیکھ سکتی ہیں ان کی تصویر, اور نہ مرد دیکھ سکتے ہیں. جو مرد ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں. اس طرح اسرائیل نے فلسطین کو برباد کیا, ان بچوں کو برباد کیا. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر جتنے یہ یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں ان کو میلز بھیجیں کہ کوئی بھی بندہ فلسطین کے حق میں نہیں بولے گا, اور کوئی بھی بندہ اسرائیل کے خلاف نہیں بولے گا. اور باقاعدہ طور پر ان کی میل کے اندر یہ تھریٹس تھے, جن کے چینل مونیٹائز ہیں. باقاعدہ یوٹیوب کی طرف سے میل آئی اور اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے یہودیوں کے خلاف, اسرائیل کے خلاف بات کی تو آپ کی مونیٹائزیشن ختم کر دی جائے گی. لیکن حقیقت سچویشن کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور ہم نے اس پر یقین کر لیا کہ رازق اور رزاق بھی وہی ہے. ہمارا اس کے اوپر اب کامل یقین ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو اس طرح ہوگا, تو اس طرح ہو جائے گا, جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ چینلز کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی بات کی. تو جو رزق کسی کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی نہیں اللہ پاک نے, وہ ساری دنیا بھی مل جائے تو آپ کو نہیں عطا کر سکتی. تو آپ اپنا حق کا راستہ چنیں, اپنے ایسے فیصلے کریں جس سے مخلوق کو فائدہ ہو, دوسروں کو نفع ہو, دوسروں کو نفع پہنچانے والے آپ بن جائیں. ٹھیک ہے, یہی دہشت گرد ہے. یہ اسرائیل دنیا کے بدترین دہشت گرد ہیں. یہ تو انسان ہی نہیں ہے, ان کو تو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے اس بائیکاٹ جو آپ اپنے طور پر کر سکتے ہو, یہ تو میں آپ کو سب سے کہہ لو کہ چھوٹی سی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے. آپ نے ان کی پروڈکٹس کو خریدنا بند کر دینا, صرف اتنا سا کام آپ نے کرنا. باقی میدان میں نکلنا وہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس میدان میں نکلنے والا بندہ اور گھر میں بیٹھا ہوا بندہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کے لیے کام کریں جو فلسطین کے لیے کام کر رہے ہیں, جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. انسانیت کی جب بات آ جائے تو پھر آپ اپنی پارٹیز کو نہیں دیکھیں کہ ہماری پارٹی تو یہ ہے تو ہماری پارٹی تو یہ ہے. اپنے شعور کو جگائیں. آپ کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انسانیت کی ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کے فیصلوں سے انسانیت کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. آپ قطعاً یہ چیز نہیں سوچیں, اپنی غلامانہ سوچ تبدیل کریں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا لیڈر جب تک نہیں بولے گا تو آپ پیچھے منہ بنا کر بیٹھے رہیں گے, منہ بند کر کے بیٹھے رہیں گے. نہیں, کل کو وہ بندہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور اس کے پیچھے تم سب جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے, کیونکہ تم لوگوں نے اپنے منہ بند رکھے ہوئے اسی وجہ سے کہ بھائی جب تک ہمارا لیڈر نہیں بولے گا تو ہم نے نہیں بولنا. جو بندہ انسانیت کے لیے بات کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں, جو جماعت انسانیت کے لیے بات کر رہی ہے اس کا بھی ساتھ دیں, اپنے سیاسی اختلافات سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے, اس وقت جو اسرائیل کے خلاف, اس وقت جو فلسطین کے حق میں, اس وقت جو عالمی لیول پر, اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑا احتجاج, سب سے بڑا دھرنا چل رہا ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پارٹی کا اسلام آباد کے اندر چل رہا ہے, فیض آباد کے مقام پر چل رہا ہے, راولپنڈی اسلام آباد کے مصافات کے اندر چل رہا ہے. پچھلے 6 دن سے وہ دھرنا جاری ہے, اور ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ان کی صرف 3 ڈیمانڈ, کوئی سیاسی بات نہیں ہے. غزہ میں اسرائیلی ظلم کے خلاف فلسطین کی حمایت میں فیض آباد میں تحریک لبیک کا دھرنا پچھلے 6 دنوں سے جاری ہے, جن کے صرف 3 مطالبات ہیں. سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت فلسطینی مسلمانوں کو فی الفور غذائی اور طبی امداد مہیا کرے. دوسرا مطالبہ ان کا کیا ہے کہ سرکاری سطح پر فلسطینی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو سرکاری سطح پر دہشت گرد قرار دیا جائے, جو کہ ویسے ہی دہشت گرد ہے تو اس کو سرکاری سطح پر دہشت گرد قرار دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں سے ہماری جو اسلام آباد کے اور فیض آباد کے اور جو مقامی مسافات کے راولپنڈی کے جو رہائشی ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ گزرنے میں شریک ہوں, اور اگر آپ روزگار کے سلسلے میں کسی دوسری جگہوں پر بیزی ہیں, دوسرے معاملات میں مصروف ہیں, تو جیسے ہی آپ فری ہوں تو وہاں پر آپ ضرور شرکت ضرور اپنی کریں. ٹھیک ہے, آپ وہاں پر اپنی حاضری ضرور لگوائیں, تاکہ آپ کا ضمیر بھی وہاں جا کر مطمئن رہے گا کہ آپ فلسطینی مسلمانوں کے لیے وہاں پر آئے. تو آپ کی خوش قسمتی یہ ہے
کہ وہ دھرنا آپ کے علاقے میں چل، باقی جو لوگ وہاں پر اس وقت دھرنے میں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، وہ پورے پاکستان سے اکٹھے ہو کر وہاں پر آئے ہیں، تو اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اپنے کاروبار اپنی نوکریاں چھوڑ کر کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو آپ لوگوں کا تو علاقہ ہی وہی ہے، تو آپ بھی دھرنے میں لازمی شرکت کریں۔ اس وقت آپ اپنے دل سے یہ سوچ کر نکلیں گے کہ آپ حق کے لیے جا رہے ہیں، آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان مظلوموں کی آواز بن کے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے دل کو سکون بھی عطا کرے گا۔ ہم نے اسرائیل کو ہم نے ہر ظالم کو یہی پیغام دینا ہے کہ مسلمان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، ہم لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پورے کفر کو یہ پیغام دیں گے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے فعل سے، اپنے بائیکاٹ سے اور دھرنے میں شامل ہونے کے بعد، اور جو دھرنے میں شامل نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھ کے ان کا جو کام کر رہے ہیں، ہم سب نے اہل کفر کو یہی پیغام دینا ہے کہ اہل پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ارادوں کو کامیاب کرے، اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب کرے، اور جو لوگ وہاں فلسطین کے حق میں نکالے کے دھرنے میں شریک ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور حکومت کی جانب سے جو لوگ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک ان کے دل کے اندر بھی یہ چیز ڈالے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور شریعت کے مطابق جو فیصلہ کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر لیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں، اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو شیئر کر دیں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، جتنے لوگوں تک آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنے لوگوں تک آپ یہ پیغام پہنچائیں گے، اتنا ہی ہم فلسطین کے حق میں کام کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی لوگ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کو بھی اویئرنس ملے گی۔ تو یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے فنڈز پاسبان امید کو دیں تاکہ ہم لوگ آپ کے پیسے سے ضرورت مندوں کی خدمت کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب اور کامران کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔